اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوثیہ چینل پر میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ خواہش، موضوع ہمارا کیا ہے؟ خواہش۔ انسانوں کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کے پاس ایک پہاڑ احد کا، وہ بھی سونے کی طرح ہو، یعنی احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جسے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک چومنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ پر آپ نے جب قدم رکھے نا، تو آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو جب حضور نے احد پہاڑ کے اوپر پاؤں رکھا نا، تو پہاڑ محبت سے جھومنے لگا۔ تو آپ نے اسے ایڑی سے کہا، اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک صدیق اور دو شہید سوار ہیں۔ صدیق سیدنا صدیق اکبر، اور شہید حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جنت میں جائے گا میری محبت کی وجہ سے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عبدالقدیر بھائی، پہاڑ ہو کر حضور سے محبت کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو ایک مسلمان حضور کا غلام تو وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑی اتنا سونا بھی ہو تو خواہش ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا ایک اور پہاڑ ہو جائے، دو پہاڑ ہوں گے، کہے گا تیسرا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر ایک بادشاہ کے پاس آیا اور اپنا پیالہ آگے کر کے کہنے لگا، بادشاہ میرا پیالہ بھر دے۔ بادشاہ مسکرایا، کہتا یہ کون سی بات ہے، پیالہ بھر دیا لیکن پیالہ نہ بھرا۔ اس نے وزیروں سے کہا، یار اس کا پیالہ بھرو۔ وزیروں نے اپنا سب کچھ پیالے میں رکھا، پیالہ نہ بھرا۔ تو اس نے اپنے خزانے کا سارا خزانہ، یعنی اپنے ملک کا سارا خزانہ پیالے میں رکھا، پیالہ نہ بھرا۔ تو فقیر نے کہا، بادشاہ میرا پیالہ تو نہیں بھرا، یہ وہ پیالہ نہیں ہے جس پیالے کو تم بھر رہے ہو، یہ وہ پیالہ جو میرے خواہشات کا پیالہ ہے۔ تم جتنا بھرتے جاؤ گے خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ دے اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔